की रिजल्ट एरियाज। अपने अंदर का बॉस बनो। हर प्रोफेशन में कुछ चीज़ें हैं जो अगर सही हों तो बाकी सब ठीक होता है। एक टीचर के लिए पढ़ाना, एक सेल्स पर्सन के लिए क्लोजिंग डील्स, एक राइटर के लिए लिखना, एक मैनेजर के लिए टीम को लीड करना। ट्रेसी इन्हें की रिजल्ट एरियाज कहते हैं। आप अपने काम के की रिजल्ट एरियाज आइडेंटिफाई करें, फिर खुद से पूछ, इन एरियाज में मेरी सबसे कमजोरी कहाँ है, क्योंकि वो कमजोरी ही आपको रोक रही है। अगर आप एक काम में 10 में से 4 भी नहीं करते तो बाकी के सभी स्किल्स 10 में से 10 होने के बावजूद वो एक वीक लिंक सब कुछ लिमिट कर देता है। एक चेन हमेशा अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी मजबूत होती है। इसलिए ट्रेसी कहते हैं अपनी सबसे बड़ी प्रोफेशनल वीकनेस पकड़ो और उस पर डेली काम करो। 1 साल के अंदर आप खुद हैरान हो जाओगे कि कहाँ पहुंच गए। यह अनकंफर्टेबल है क्योंकि हम वो चीज़ इंप्रूव करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ठीक हो, लेकिन असली तरक्की वहाँ होती है जहाँ दर्द हो। कॉन्स्ट्रेंट का जादू। सीधी राह निकालो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी गोल या काम को अचीव करने में एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा रोक रही होती है, सिर्फ एक। उसने इसे लिमिटिंग कॉन्स्ट्रेंट कहा। अगर आप एक बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, शायद वो एक चीज़ मार्केटिंग है या सेल्स टीम या कैश फ्लो या प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, शायद वो एक चीज़ डाइट है या स्लीप या एक्सरसाइज रूटीन। अगर आप रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, शायद वो एक चीज़ कम्युनिकेशन है या टाइम देना या फॉरगिवनेस। और अगर आप उस एक चीज़ को पकड़कर उसे फिक्स कर लें, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन सब चीज़ों पर काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन उसे की कॉन्स्ट्रेंट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो यूजुअली वो चीज़ होती है जो मुश्किल होती है, जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है, जो हमसे सबसे ज़्यादा एफर्ट मांगती है। अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में रुक के और पूछो, वो एक चीज़ कौन सी है जो मुझे रोक रही है। फिर उसी पर सारा फोकस लगाओ। प्रोक्रास्टिनेशन का दर्द और इसका तोड़ना। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालना आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है, और ये सिर्फ लेजीनेस नहीं। ट्रेसी ने इस पर काफ़ी गहराई से सोचा। उन्होंने कहा कि टालना यूजुअली एक फीलिंग्स का मसला है, परफॉर्मेंस का नहीं। हम इसलिए टालते हैं क्योंकि कोई काम इतना बड़ा लगता है कि शुरू करना ही अनकंफर्टेबल फील होता है, या हम डर रहे होते हैं कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो, या हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो इसलिए शुरू ही नहीं करते, या काम की वैल्यू दिखती नहीं तो मोटिवेशन नहीं होती। ट्रेसी का जवाब इन सब के लिए एक है, स्वॉलो द फ्रॉग। अभी, पहले। और अगर काम इतना बड़ा है कि शुरू नहीं होता तो उस काम को टुकड़ों में तोड़ो। इतने छोटे टुकड़ों में कि पहला कदम सिर्फ 2 मिनट का हो। एलिफेंट को कैसा खाते हैं, एक बार में एक निवाला। ये उसूल ट्रेसी ने इसलिए दिया क्योंकि कोई भी इंसान एक निवाला खा सकता है, चाहे एलिफेंट कितना भी बड़ा हो। हर बड़ा काम छोटे छोटे कदमों का मजमुआ होता है, और पहला कदम चाहे कितना भी छोटा हो, शुरू करना ही मोमेंटम बनाता है। और जब मोमेंटम बनता है, आप रुक नहीं पाते। अपनी आदतों का आर्किटेक्ट बनो। ट्रेसी कहते हैं इंसान आदतों का मजमुआ है। वो काम जो आप रोजाना करते हैं वही आपको वो जगह पहुंचाते हैं जहां आप आज हैं, और वो काम जो आप कल करना शुरू करो वही आपको वो जगह पहुंचाएंगे जहां आप होना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है, आदतें बनाई जा सकती हैं। 21 दिन की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से एक आदत बनती है, 90 दिन में वो डीप हो जाती है। ट्रेसी कहते हैं कि एक काम चुनिए, सिर्फ एक, जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं, और लगातार 30 दिन तक वो काम करो। चाहे मन न करे, चाहे मूड न हो, चाहे वर्ल्ड एंड होने वाली लगे, वो 30 दिन के बाद वो काम मुश्किल नहीं रहेगा, वो आपकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। और फिर दूसरी आदत लो, फिर तीसरी। साल में 4 बड़ी हैबिट्स, 5 सालों में 20। ख्याल करो, एक इंसान जो 20 पावरफुल हैबिट्स लेकर चल रहा हो, वो कैसी जिंदगी जी रहा होगा। वो वही इंसान है जो बाकी सब लकी कहते हैं। अपनी एनर्जी को समझो। सही वक्त पर सही काम। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान की एनर्जी एक पैटर्न फॉलो करती है। कुछ लोग सुबह शर पावरफुल होते हैं, उनका दिमाग फ्रेश होता है, फोकस स्ट्रांग होता है। कुछ लोग दोपहर के बाद बेस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ रात को। और आपको अपना वो पीक टाइम आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो पीक टाइम, वो 2 से 3 घंटे, यही वो वक्त है जब आपका सबसे मुश्किल काम होना चाहिए। वो मेंढक, वो ए कैटेगरी काम इस वक्त में करना चाहिए। बाकी वक्त रूटीन चीज़ें करो, ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव काम। ये सिंपल शिफ्ट अपने बेस्ट एनर्जी आवर्स में बेस्ट काम करना प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती है, बिल्कुल सिर्फ इसे एक चेंज से। और इसके साथ ट्रेसी ने एक और चीज़ बताई, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी प्रोडक्टिविटी है। जब आप ठीक नहीं, जब नींद पूरी नहीं, जब खाना सही नहीं, तब आपका दिमाग 50% एफिशिएंसी पर काम करता है, और 50% दिमाग से आप 50% की जिंदगी जीते हैं। रेस्ट करना वीकनेस नहीं, रेस्ट करना प्रोडक्टिविटी की इन्वेस्टमेंट है। कंटिन्यूअस लर्निंग, रोजाना सीखो। ट्रेसी ने अपनी जिंदगी में एक रूल बनाया, रोजाना कुछ सीखना। चाहे एक आर्टिकल, चाहे एक चैप्टर, चाहे एक पॉडकास्ट का 20 मिनट, चाहे सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ईयर टाइम और लर्न टाइम। गाड़ी में है, कोई भी म्यूजिक मत सुनना, कोई ऑडियो बुक, कोई पॉडकास्ट लगाओ। सुबह 30 मिनट है, फ़ोन मत उठाओ, कोई किताब उठाओ। रात को सोने से पहले सोशल मीडिया नहीं, कुछ ऐसा पढ़ो जो सुबह के लिए कोई एक नया ख्याल दे। ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप रोज़ाना 1 घंटा अपनी फील्ड में सीखते हैं, सिर्फ 1 साल में आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप 5% में आ सकते हैं। टॉप 5% सिर्फ रीडिंग से। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी नहीं पढ़ते,
ایوریج انسان اسکول کے بعد کوئی میننگ فل بک نہیں پڑھتا، اور جو پڑھتے ہیں وہ آٹومیٹکلی خود کو باقی سے الگ کر لیتے ہیں۔ سیکھنا رک گیا تو گرو کرنا بھی رک گیا، اور اس دنیا میں جو گرو نہیں کر رہا وہ ایکچولی پیچھے جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کو ماسٹر کرو، یا وہ تمہیں برائن ٹریسی نے آج کی دنیا کے لیے ایک ضروری بات کہی، ٹیکنالوجی آپ کی ہیلپر ہے، ماسٹر نہیں۔ آج کل لوگ ٹیکنالوجی کے لیے کام کرتے ہیں، فون کے لیے جیتے ہیں، نوٹیفیکیشنز کے لیے اٹھتے ہیں، لائکس کے لیے پوسٹ کرتے ہیں، لیکن اوریجنل آئیڈیا یہ تھا کہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے کام کرے۔ ٹریسی کہتے ہیں اپنے ٹولز کو سیٹ کرو اس طرح کہ وہ آپ کو سرو کریں۔ نوٹیفیکیشنز آف کرو جو ضروری نہیں، ای میل اسکیڈولنگ یوز کرو، فوکس موڈ یوز کرو، کیلنڈر بلاک کرو، اور سب سے امپورٹنٹ، نو کہنا سیکھو۔ نو ٹو اننیسیسری میٹنگس، نو ٹو ٹائم ویسٹنگ کانورسیشنس، نو ٹو کمٹمنٹس جو آپ کو آپ کے گول سے دور لے جاتے ہیں۔ ہر نو جو آپ صحیح جگہ بولتے ہیں وہ ایک یس ہے اپنے اصلی کام کے لیے۔ سب سے بڑی غلطی جو لوگ ساری عمر کرتے ہیں، کتاب میں ایک بات ہے جو مجھے سب سے زیادہ لگی، ٹریسی نے لکھا The greatest thief of your future is comfort today۔ آج کا آرام کل کی بربادی ہے۔ جب ہم ایزی چیزیں کرتے ہیں ہم خود سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جب ہم بزی رہتے ہیں چھوٹی چیزوں میں ہم خود کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اس بڑے ڈر سے جو کہتا ہے وہ بڑا کام جو سچ میں میٹر کرتا ہے کرو۔ اور وہ ڈر فیلئر کا نہیں ہوتا، زیادہ تر وہ ڈر سکسیس کا ہوتا ہے، کیونکہ سکسیس کے بعد اور چیلنجز ہیں اور زیادہ رسپانسبلٹی اور نئی ایکسپیکٹیشنز، لیکن وہ ڈر آپ کو روک نہیں سکتا۔ اگر آپ روزانہ ایک چھوٹا قدم اٹھاؤ، اگر روزانہ ایک مینڈک کھاؤ۔ زندگی میں کوئی پرفیکٹ وقت نہیں آتا، کنڈیشنز کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ جو لوگ پرفیکٹ وقت کا ویٹ کرتے ہیں وہ ویٹ میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ 21 اصول کا خلاصہ، لیکن ایک رول ہر سے اوپر۔ ٹریسی کی کتاب میں 21 اصول ہیں، میں نے آپ کو سب سے اہم حصے سنائے ہیں، لیکن اگر آپ سب بھول بھی جاؤ بس یہ ایک چیز یاد رکھو، روزانہ صبح اٹھتے ہی وہ ایک کام کرو جو سب سے زیادہ مشکل ہے، جو آپ ٹالتے ہیں، جو ڈراتا ہے، جو ڈرا لگتا ہے، وہی پہلے کرو۔ صرف یہ ایک رول اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کی زندگی اگلے 12 مہینے میں وہ شیپ لے گی جو آپ نے سالوں سے سوچا تھا لیکن کبھی لینے نہیں دی، کیونکہ وہ مینڈک، وہ مشکل کام، اسی میں آپ کا اصلی فیوچر چھپتا ہے۔ وہ بات جو دل میں بیٹھ گئی، برائن ٹریسی نے ایک جگہ لکھا، You cannot eat every tadpole and frog in the pond, but you can eat the biggest and ugliest one, and that will be enough for the day۔ آپ ہر ایک چیز نہیں کر سکتے، آپ ساری دنیا نہیں بدل سکتے، آپ ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے، آپ ہر گول ایک ساتھ پرسیو نہیں کر سکتے، لیکن آپ وہ ایک چیز کر سکتے ہیں جو آج سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ وہ ایک کام، وہ ایک ڈیسیژن، وہ ایک قدم، اور وہ کافی ہے۔ کل کا بند دروازہ وہ ایک قدم سے کھلتا ہے، وہ مینڈک سے۔ آج صبح آخری لفظ یہ کتاب پڑھنے کے بعد یا یہ اسکرپٹ سننے کے بعد اگر آپ ایک بھی چیز کرو تو وہ یہ کرو، ابھی اس وقت وہ کام سوچئے جو آپ سب سے زیادہ ٹال رہے ہیں، وہ بڑا کام، وہ انکمفرٹیبل کانورسیشن، وہ پروجیکٹ، وہ ڈیسیژن، وہ رشتہ، وہ ہیلتھ گول، وہ لکھو ایک کاغذ پر کل صبح اٹھتے ہی۔ وہ سب سے پہلے کرو، صرف کل، صرف ایک دن، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ برائن ٹریسی نے کہا تھا The key to success is action، اور مجھے لگتا ہے وہ بالکل سچ تھا۔ مینڈک کھاؤ صبح پہلے۔ آپ جانتے ہیں وہ فیلنگ جب صبح اٹھتے ہیں اور پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج بہت کچھ کرنا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام، اور رات کو جب لیٹتا ہوں ایک ہی سوال دماغ میں گھومتا ہے، آج ہوا کیا؟ سال گزر جاتے ہیں اس سائیکل میں، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی نیا ایپ آئے گا، کوئی نیا سسٹم ملے گا، کوئی شارٹ کٹ نکلے گا جو ہمیں پروڈکٹیو بنا دے گا، لیکن وہ شارٹ کٹ کبھی نہیں آتا۔ برائن ٹریسی ایک ایسا بندہ جو 0 سے بلینئر تک کا سفر طے کر چکا ہے، اس نے ایک دن ایک چیز سمجھی جو زیادہ تر لوگ پوری زندگی نہیں سمجھ پاتے۔ اس نے سمجھا کہ کامیابی کا راز کوئی میجک فارمولا نہیں، وہ ایک سمپل، بروٹل اور زبردست عادت ہے۔ اس نے اس عادت کو ایک کتاب میں لکھا، نام رکھا ایٹ دیٹ فراگ۔ آج میں آپ کو وہ پوری کتاب سناؤں گا، ایک بھی بات چھوٹنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ برائن ٹریسی کون تھا اور یہ کتاب کیوں لکھی؟ برائن ٹریسی کی کہانی صرف سکسیس کی کہانی نہیں، یہ ٹھوکر کی کہانی بھی ہے۔ نوجوانی میں وہ بیرلی ہائی اسکول کمپلیٹ کر سکا، کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی کنیکشنز نہیں، سالوں تک چھوٹے چھوٹے کام کیے، ویٹر، لیبر، کنسٹرکشن ورکر، اور ایک دن اس نے ایک سوال خود سے پوچھا، جو لوگ مجھ سے بہتر زندگی جی رہے ہیں وہ الگ کیا کرتے ہیں؟ اس نے پڑھنا شروع کیا، سائیکالوجی، فلسفی، اکنامکس، سکسیس لٹریچر، اور دھیرے دھیرے اس نے ایک پیٹرن پکڑا۔ ہر کامیاب انسان کی ایک خاص عادت ہوتی ہے،
وہ پہلے وہ کام کرتے ہیں جو مشکل ہوتا ہے، جو انکمفرٹیبل ہوتا ہے، جو زیادہ تر لوگ کل پر ٹالتے ہیں۔ یہی بات اس نے 2001 میں ایٹ دیٹ فراگ میں لکھی، اور آج یہ کتاب 40 سے زیادہ زبانوں میں چھاپ چکی ہے۔ دنیا بھر کے سی ای اوز، انٹرپرینورز، اسٹوڈنٹس سب اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ کتاب اتنی پاورفل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھاتی، یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنے اندر سے اس ڈر کو ختم کرو جو آپ کو روزانہ رات کو خالی ہاتھ سونے پر مجبور کرتا ہے۔ مینڈک کو کھاؤ۔ اصل مطلب کیا ہے؟ کتاب کا نام سن کے پہلی بار تھوڑا عجیب لگتا ہے، مینڈک کھاؤ، یہ کیا ہے؟ برائن ٹریسی ایک پرانا کال یوز کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو صبح اٹھ کے پہلا کام ایک زندہ مینڈک کھانا پڑے تو دن بھر آپ یہ سوچ کے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں کہ اب اس سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ مینڈک وہ کام ہے جو آپ سب سے زیادہ ٹالتے ہیں، جو آپ کو ڈراتا ہے، جو مشکل لگتا ہے، جو انکمفورٹیبل ہے۔ وہ کام جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ سوچتے ہیں، لیکن کرتے نہیں۔ اور اس کتاب کا پورا فلسفہ بس یہی ہے، پہلے وہ کرو، صبح اٹھتے ہی، بنا سوچ کے، بنا ویٹ کیے، سیدھا۔ لیکن کیسے؟ یہ جواب کتاب کے 21 اصولوں میں چھپتا ہے، اور میں آپ کو وہ سب دینے والا ہوں، ایک ایک کر کے، لیکن اس طرح کہ آپ ہر بات اپنی زندگی میں فیل کر سکیں۔ جب کوئی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کا پہلا اور سب سے بڑا راز یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی دماغ نیچرلی وہ کام پہلے کرنا چاہتا ہے جو ایزی ہو، جو فن ہو، جو جلدی ختم ہو جائے۔ ہم ای میل چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ اسکرول کرتے ہیں، نئے نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں، اور یہ سب کرتے وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم بزی ہیں، لیکن بزی اور پروڈکٹیو میں فرق ہے۔ ٹریسی کہتے ہیں آپ کی زندگی میں 20% کام ہیں جو 80% ریزلٹس دیتے ہیں، اور 80% کام مل کے صرف 20% ریزلٹ دیتے ہیں۔ یہ پیریٹو پرنسپل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ صبح آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آج کا وہ 20% کام کون سا ہے جو سچ میں میٹر کرتا ہے۔ وہ ایک کام، وہ ایک پروجیکٹ، وہ ایک کال، وہ ایک ڈیسیجن، وہی آپ کا مینڈک ہے، اور وہی پہلے کرو۔ مجھے لگتا ہے یہ سننے میں سمپل لگتا ہے، لیکن کر کے دیکھو ایک ہفتے، آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ لکھنا ایک جادو ہے۔ گول کا قصہ، ایک بار برائن ٹریسی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے اپنے 3000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایک کام دیا، اپنے 10 سب سے بڑے گولز کاغذ پر لکھو، پھر انہیں 1 سال کے لیے بند کر لو۔ 1 سال بعد جب وہ لوگ واپس آئے، حیران ہوا ٹریسی بھی، 80% سے زیادہ گولز جو لکھے تھے کسی نہ کسی شکل میں پوری ہو چکی تھیں، لیکن جو صرف دماغ میں سوچتے رہے وہ وہی کے وہی تھے۔ لکھنا ایک جادو ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ نیورو سائنس بھی یہی کہتی ہے، جب آپ کچھ لکھتے ہیں آپ کا دماغ اسے ایک ریئل چیز کی طرح پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گول کاش ہوتا کی جگہ ہوگا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹریسی کہتے ہیں اپنے گولز لکھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ پہلے گول اسپیسیفک ہونا چاہیے، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یہ گول نہیں۔ میں اس سال تک X روپیز کا بزنس بنانا چاہتا ہوں، یہ گول ہے۔ دوسرا، گول ایک ڈیڈ لائن کے ساتھ ہونا چاہیے، ڈیڈ لائن کے بغیر گول صرف ایک خواب ہے۔ تیسرا، گول کا پلان ہونا چاہیے، صرف ٹارگٹ سیٹ کرنا کافی نہیں، وہ سٹیپس بھی لکھنے چاہیے جو اس تک پہنچانے والے ہیں۔ اور چوتھا، روزانہ اس گول کو پڑھنا، صبح، رات۔ یہ ریپیٹیشن دماغ کو پروگرام کرتی ہے۔ کتاب میں یہ بات پڑھ کے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ گولز اچیو کرنا کسی عجیب ٹیکنیک سے ہوتا ہے، لیکن ٹریسی کہتے ہیں وہ ٹیکنیک صرف کاغذ اور قلم ہے۔ پہلے پلان کرو، ورنہ دن بھٹکتا ہے۔ ایک ریسرچ تھا جس میں 10,000 سے زیادہ پروفیشنلز کو آبزرو کیا گیا۔ جو لوگ دن کے کام کا پلان پہلے سے بناتے تھے ان کی پروڈکٹیوٹی ان لوگوں سے 25% زیادہ تھی جو ڈائریکٹلی کام شروع کر دیتے تھے، صرف پلاننگ سے، کوئی بھی کام کیے بغیر، بس لکھنے سے۔ برائن ٹریسی کہتے ہیں ہر رات 10 منٹ پلاننگ میں لگاؤ، اگلے دن کا اسکیجول بناؤ، کام لکھو، پرائیورٹی سیٹ کرو، اور جب صبح اٹھنا آپ کا دماغ آلریڈی پتا ہوگا کہ کہاں جانا ہے، وہ 10 منٹ آپ کو 2 گھنٹے بچا دیتے ہیں۔ یہ ریشیو ہے، 1 منٹ پلاننگ، 10 منٹ ایگزیکیوشن سیوڈ۔ سوچو، اگر روزانہ 10 منٹ انویسٹ کرو تو 2 گھنٹے ویسٹیج سے بچاؤ، ایک ہفتے میں 14 گھنٹے، ایک مہینے میں 60 گھنٹے۔ یہ ٹائم کہاں سے آیا؟ وہیں سے جو پہلے برباد ہو رہا تھا۔ لیکن پلاننگ میں بھی ایک ضروری چیز ہے، پرائیورٹی۔ سب کام ایکول نہیں ہوتے، کچھ کام ہیں جو اگر آج نہیں ہوئے تو کل سب کچھ بگڑ جائے گا، اور کچھ کام ہیں جو سیدھا کبھی بھی ہو سکتے ہیں، یا آنیسٹلی کبھی نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ABCDE میتھڈ ٹریسی نے اس لیے دیا، ABCDE۔ کام کی قدر کرنا سیکھو، یہ ٹریسی کا سب سے پریکٹیکل ٹول ہے، اور اتنا سمپل ہے کہ آج سے آپ یو سے شروع کر سکتے ہیں۔ اپنی لسٹ بناؤ، پھر ہر کام کے آگے ایک الفابیٹ لکھو۔ A، وہ کام جو ایبسولوٹلی ضروری ہیں، انہیں کرنا ہے، اگر نہ کرو تو سیریس کانسیکوینسز ہیں، یہ آپ کے مینڈک ہیں۔ B، وہ کام جو امپورٹنٹ ہیں لیکن A جتنے ارجنٹ نہیں، انہیں کرنا بھی چاہیے لیکن A کے بعد۔ C، وہ کام جو نائس ٹو ڈو ہیں، ہیلپ فل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ D، وہ کام جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔
डेलीगेट करो, आपका टाइम सेव होगा। ई, वो काम जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो ना करो तो ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये काम सिर्फ वक्त खाते हैं, कुछ देते नहीं। और रूल ये है, जब तक ए कंप्लीट नहीं होता बी की तरफ मत जाओ, जब तक बी कंप्लीट नहीं होता सी की तरफ मत जाओ। लगता है ऑब्वियस, लेकिन रियलिटी में हम ज़्यादातर दिन सी और डी काम करते हैं और ए कल पर डालते हैं, और वही कल कभी नहीं आता। फोकस का दुश्मन। डिजिटल दुनिया ट्रेसी ने यह किताब 2001 में लिखी थी। तब स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब इंस्टाग्राम नहीं था, तब नोटिफिकेशंस का ये शोर नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में ये किताब पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिसर्च है जिसमें बताया गया कि एक एवरेज इंसान रोज़ाना अपना फ़ोन 96 बार चेक करता है। 96 बार, मतलब लगभग 1 घंटे बाद एक बार। और हर बार फ़ोन उठाने के बाद डीप फोकस में दोबारा जाने में 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार भी फ़ोन उठाते हैं तो 230 मिनट प्रोडक्टिविटी में से चले जाते हैं, 3 घंटे से ज़्यादा। सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। ट्रेसी कहते हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट काम करो तो सब कुछ बंद करो, फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, ब्राउज़र टैब्स बंद। एक काम, एक फोकस, एक सेशन। उन्होंने इसको सिंगल हैंडलिंग कहा। एक काम उठाओ और जब तक ख़त्म ना हो मत छोड़ो। ये आजकल की दुनिया में एक रिबेलियन है, क्योंकि दुनिया चाहती है आपका ध्यान। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन, सब कॉम्पीट कर रही हैं आपके फोकस के लिए। और अगर आपने अपना फोकस बेच दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी कोई चीज़ नहीं खरीदेगी वापस।